لله الحمد لله الذي ارتضى حبيبه وفي الأرض السماء الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرحيم تمام احباب بآواز بلند درود و سلام برو الصلاۃ والسلام علیک سیدنا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ دوستان من، یاران طریقت، اہلیان محبت اور اپنی اپنی عقیدتیں، محبتیں، ارادتیں، اخلاص، چاہتیں آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف کے ساتھ وابستہ رکھنے والے اس راہ حق، راہ عشق، راہ محبت کے باہمت اور باوفا ہمراہیوں، یاد محبوب وہ آفتاب ہے کہ جو دل میں کالی بادل، کالی گٹاؤں کو چیرتے ہوئے سینے کے ہر گوشے کو نور یقین اور عشق مصطفیٰ سے منور فرماتی ہے۔ اور یہ یاد محبوب جب بھی دل میں اترتی ہے تو دل میں موجود غفلتوں کے وجود کو جلا کے راکھ کرنا اور وہاں عشق کی شمع کو آباد کرنا یاد محبوب کا وسیلہ۔ اور یہ یاد محبوب وہ سرور ہے کہ جس کے ایک شعر سے ہی خزاں رسیدہ روحیں بھی بہار بن جاتی ہیں، اور روحوں کو حیات ابدی کے جام پلا کے فنا سے بقا کی طرف لے جانا یہ یاد محبوب کا حسین دستور ہے۔ اور یہ ایک ایسی صدا ہے کہ جب یاد محبوب کی صدا لگائی جاتی ہے تو اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر پڑھنے اور سننے والے پہ اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ الحمدللہ یہ یاد محبوب ساری قرآن اور حدیث کی روشنی میں تحریر ہوا ایک مرد حق شناس کا ایک عارفانہ اور درد مندانہ کلام ہے۔ اور یہ الحمدللہ یاد محبوب ایسا جام عشق ہے کہ جسے جیسے ہی پیتے ہیں کو دل کے اندر جتنے زخم ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، نگاہیں پاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور روحیں آباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ تحفہ، یہ خزانہ ہمیں ہمارے شیخ نے عطا فرمایا ہے، اور ہم الحمدللہ آج بھی اور گاہے بگاہے یاد محبوب کی اس برسنے والی رحمتوں میں الحمدللہ اس کی وسادت سے برسنے والی جو رحمتیں ہیں اللہ کی، ان میں الحمدللہ ہم غسل کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہماری روحیں ہمیشہ پاک رکھے اور ہمارے دل ہمیشہ آباد رکھے، عشق مصطفیٰ سے ہمیں سرشار رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جئیں بھی تو مصطفیٰ کا نام لیتے لیتے اور مرے بھی تو آمنہ کے لال کا نام لیتے لیتے۔ تو اب اس سے قبل کہ یہ یاد محبوب ہمیں محبوب کی بارگاہ دکھائے، اپنے دل و روح کے کان کھول لیں تاکہ ہم اس روحانی اور ایمانی سفر کا آغاز کریں، اور حضرت صاحب اپنی نگاہوں سے ہمیں جامع عشق و جامع محبت دلائیں۔ حضرات، پچھلے جمعے کیا بات ہو رہی تھی، کسی کو یاد ہے؟ نظر کی بات ہو رہی تھی، ماشاءاللہ حاضر جو آپ بیٹھے ہیں۔ پچھلے جمعے ہم نے نظر کے کمالات و جمالات پہ گفتگو سماعت کی تھی۔ یہ نظر میں کتنا اللہ نے کمال رکھا ہے کہ جب یہ کسی پہ پڑ جائے یا کسی کی نظر اس پہ پڑ جائے، ہو گئیاں منظور ہو جو چڑھیا نظر یار کی، تو کیسے جب یہ نظر کسی کے ساتھ مل جائے تو کیسے گناہوں کی دلدل سے انسان کو نکال کے تو نیکوں کی مجلس میں لا کے بٹھاتی ہے، نظر کا کمال ہے۔ کیسے جب کوئی منظور نظر ہوتا ہے تو شیطان جو حملہ آور ہونے لگتا ہے تو پھر شیخ کامل اور مرد حق شناس کی وہ نگاہ اسے اپنے حصار میں لے کے تو کیسے اسے محفوظ فرما کے باحفاظت طریقے سے اس کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ اس موضوع پہ تھے ہم کہ نظر کے کمالات کی بات ہو رہی تھی۔ تو آج ہم مزید 2 قدم اور آگے چلتے ہیں اور اس نظر کے کمال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سب کو دکھائی دے رہا ہوں، یہ دیواریں بھی دکھائی دے رہی ہوں گی، یہ ممبر دکھائی دے رہا ہوگا، مائک بھی دکھائی دے رہا ہوگا، بالکل ٹھیک اسی طرح ہے نا؟ آپ بول نہیں رہے، نہیں دکھائی دے رہا آپ کو؟ سب کو دکھائی دے رہا ہے۔ اب ذرا صاحب کے چہرے کی طرف دیکھیں، صاحب کا چہرہ بھی دکھائی دے رہا ہے،
دکھائی دے رہے وہ زلفیں اور وہ نورانی چمکدار چہرہ کہ جو ہمارے دلوں پہ اترتا جا رہا ہے، اور شمع عشق رسول دل کے اندر جو ہے نا ابھارتا چلا جا رہا ہے، اور دل کے جو کمرے میں اندھیرے ہوئے پڑے ہیں الحمدللہ نور عشق مصطفیٰ سے اجالے کرتا جا رہا ہے، دکھائی دے رہے ہیں۔ اب ذرا چند لمحات کے لیے میں ابھی آپ کو نا ایک اور سفر پہ آج لے کے جانا چاہتا ہوں۔ سارے اپنی آنکھیں بند کریں ذرا، ہر کوئی آنکھیں بند کرے ذرا۔ اب دیکھیں، اب آپ کو یہ ممبر دکھائی دے رہے ہیں، صرف میری آواز سنائی دے رہی۔ آپ بھی سلیم صاحب آنکھیں بند کرے، تو یہ کہہ رہے تھے اٹا نہ لگے ہو۔ ہاں کوئی چیز نہیں دکھائی، مائک دکھائی دے رہا ہے، حضرت صاحب کا چہرہ بھی نہیں نا دکھائی دے رہا، آنکھیں بند کریں ذرا، کوئی شے نہیں دکھائی دے رہی۔ اب اگر میں تمہیں 1 کروڑ روپیہ لا کے تمہاری جیب میں ڈالوں، کیا دکھائی دینا شروع ہو جائے گا؟ نہیں نہ ہوگا۔ اللہ، میں نے تو سنا کہ پیسے میں بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے بھائی، بڑے بڑے جو نواب ہیں انہیں خرید لیتے ہیں، لیکن کیسا کمال ہے کہ اتنی دولت دینے کے باوجود تم بند آنکھوں سے کوئی شے دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ نظر کتنی کمال کی چیز ہے۔ اب آپ اپنی آنکھیں کھولیں ذرا، اب آپ کو دیکھنا دکھائی ہو گیا، ہر چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے، آپ کا چہرہ بھی دکھائی دے رہا ہے، نظر کا کتنا کمال ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو مزید آگے لے کے جاتا ہوں۔ اب آپ کو ایک اور نگاہ ہے، ایک اور نظر ہے، اس کی بات بھی بتاتا ہوں۔ آنکھیں بند کریں ذرا اپنی، اب ذرا دل کی آنکھ کھول لیں۔ دل کے آئینہ میں ہو تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ اب اس دل کے آئینے میں ذرا اپنے محبوب کا چہرہ تصورات کی دنیا میں لے کے آئے نا۔ اب دیکھیں وہ کالی زلفیں دیکھیں، اور وہ چمکدار چہرہ دیکھیں، اور وہ بارش سرکار کی مبارک داری کو دیکھیں، اور اپنے خیالات میں یہ لائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اب اپنی آنکھیں کھولیں، حضرت صاحب کا چہرہ دکھائی دیا۔ اب جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات، ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، یہ جب بندہ اس مقام پہ پہنچے کہ جب آنکھیں بند ہو تب بھی یار کا ذکر ہو، جب آنکھیں کھلی ہوں تب بھی یار کا دیدار ہو، جب اس مقام پہ انسان پہنچتا ہے تو پھر اللہ کی ذات اس پہ اپنی رحمت فرماتی ہے، اسے گناہوں کی دلدل سے نکال کے تو نیکوں کی مجلس میں لا کے بٹھا دیتی ہے۔ یہ نظر کا کمال ہے الحمدللہ۔ اور اس مقام پہ پہنچنے کے لیے کسی کا منظور نظر ہونا پڑے گا۔ ہو گئیاں منظور ہو جو چڑیا نظری آتی۔ ابھی آپ لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا، کئی لوگوں کو دکھائی دیا ہوگا، کئی لوگوں کو نہیں دکھائی دیا ہوگا، کئی لوگ اپنی دنیا میں مست ہوں گے، لیکن یہ ایک مشق ہوتی ہے، اسے آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا اسے طے کرنا پڑتا ہے، اس منازل پہ آگے جانا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال ایک دیتا ہوں۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کو اس دیوار کے پیچھے کا تو نہیں پتا کہ مسجد کی دیوار کے بائیں سائڈ پہ، باہر والی سائڈ پہ کیا ہے، کون چل رہا ہے، کون کھا رہا ہے، کون اٹھا ہوا ہے، کون بیٹھا ہوا ہے، کون گزر رہا ہے، کون کھڑا ہوا ہے، کسی شے کا تو نہیں پتا؟ کیا پتہ ہے آپ سب کو؟ چاروں طرف تم نظریں دوڑاتے رہو گے نا تو کسی بھی دیوار کے باہر تم نہیں دیکھ سکتے، کہ کسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ بھئی وہ دیوار کے آر پار دیکھ سکے؟ نہیں نا ہے طاقت۔ جتنا مرضی تم بھاگتے پھرو، جب تک تم اس سے باہر، احاطے سے باہر نہیں نکلو گے تمہیں کوئی شے دکھائی نہیں دے گی، باہر کی آبادی بستی دکھائی نہیں دے گی۔ تو ابھی تک تم یہاں پہ ہو، اور جیسے ہی تم اس سے ذرا اوپر والی منزل پہ جاؤ، اوپر والے چھت پہ جاؤ، تو جیسے تم سیڑھیوں سے گزرو گے تو تمہیں سیڑھیاں دکھائی دیں گی، سیڑھیوں کے ساتھ وہ گرل لگی ہوئی دکھائی دے گی اور دیواریں دکھائی دے گی، تم پھر بھی دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح بات ہے نا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ چھت چڑھتے چڑھتے بندہ دائیں بھی دیکھ رہا ہو، بائیں بھی اسے پتہ چل رہا ہو کہ باہر کیا ہے، ہوائیں ہیں، پرندے ہیں، کیا ہے، کوئی شے نہیں نہ دکھائی دیتی۔ اب اس سے بھی ایک منزل اور اوپر چلے جاؤ تم، جو تیسری آخری منزل ہے، جب تم اس مسجد کی چھت پہ پہنچو گے تو پھر تجھے ہر شے پورا ہیبت پور یار کی گلیاں گلیاں دکھائی دے گی۔ تو ٹھیک اسی طرح انسان کا یہ جو مقام ہے یہ بھی بلندی، یہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ ایسے بندہ اوپر جاتا ہے۔ اور جب بندہ اس مراقبے اور اس کشف اور اس تصوف کی دنیا میں سفر کرنا شروع کرتا ہے نا تو پھر جب آنکھیں کھولتا ہے تب بھی یار کا دیدار ہوتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے تب بھی یار کا دیدار ہوتا ہے۔ تو یہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ بندے کے اوپر، یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم جناب ایک رات بیٹھے، 5 منٹ بیٹھے، آنکھیں بند کی تو زیارت ہو گئی۔ یہ بڑے کرم کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ بات وہی ہے، ہو گئی منظور ہو جو چڑیا نظری یار کی۔ بغیر استاد کے آپ کوئی بھی سفر طے نہیں کر سکتے۔ اب تو آپ کو پتہ ہے کہیں رستے میں جانا ہونا، یہ مظہر صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں، مجھے آج ان کی زیارت ہوئی ہے، یہ ماشاءاللہ سمجھتے ہوں گے، انہوں نے لاہور جانا ہے، کراچی جانا ہے نا، تو ہمیں گائیڈ کی ضرورت۔ گائیڈ کیا ہے؟ آج کل ہمارے موبائلوں میں میپ ہے، گوگل میپ، ہم نے وہاں پہ لوکیشن لگا لی تو اس لوکیشن ہمیں لے جانا ہے کہ آگے سے دائیں ہو جاؤ، آگے سے بائیں ہو جاؤ، آگے سے سیدھا ہو جاؤ۔ تو گویا اگر ہمارے پاس وہ میپ نہ ہو،
ہمیں راستہ بتانے والا نہ ہو تو ہم کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے. ہم ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے, کبھی اس ادھر کبھی اس ادھر, کبھی اس گلی کبھی اس گلی. تو ایک گائیڈر, ایک روڈ, ایک راستہ, ایک منزل بتانے والا ضروری ہوتا ہے. اور الحمدللہ وہ منزل بتانے والے ہمارے شیخ ہیں, اور یہ شیخ کامل کی وہ یاد محبوب ہے جو ہمارے محبوب کی طرف جانے والے راستوں کو ہمیں بتاتی جاتی ہے کہ آگے سے کس طرف تمہیں موڑ لینا ہے, آگے کہاں جا کے تمہیں اللہ کی ضرب لگانی ہے, کہاں جا کے تمہیں اپنے جبین کو اللہ کے حضور جھکانا ہے. تو یہ راستے بتاتے بتاتے یہ یاد محبوب ہمیں محبوب کے قدموں تک لے جاتی ہے. تو اس لیے ہر جگہ پہ, ہر اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ کون؟ جو منظور نظر ہو گئی یا منظور ہو, جو چڑیا نظری یار دی. تو یار کی منظور نظر. اب مجھے ایک اور بات بتائیں, میں آپ کو اسے ذرا تھوڑا نا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اور آپ لوگوں کا, میں نا ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی اتنی محبت ہے آستانہ سے, یاد محبوب سے اتنی محبت, کتنے مزار ہوں گے, دربار ہوں گے, کتنے جگہ پہ جمعے ہوتے ہوں گے, آپ لوگ یہاں پہ کیوں آتے ہیں؟ تو اتنی دیر میں نا میری ایک نظر پڑی, آپ نے پروانہ دیکھا ہوگا, پروانہ شمع کی طرف دوڑتا ہے. کبھی آپ نے پروانہ, شمع کیا ہوتی ہے؟ آگ ہوتی ہے نا, تو آگ کی طرف لپکتا ہے وہ پروانہ. آپ نے بجلی کو بھی چمکتے دیکھا ہوگا, ہے تو وہ بھی پروانہ شمع ہی ہے نا, وہ بھی روشنی پیدا کر رہی ہے نا. اور پروانے کا کیا کام ہے کہ روشنی کی طرف. تو کیا خیال ہے, پروانہ بجلی کی طرف کیوں نہیں دوڑتا, اس طرف کیوں نہیں دوڑ لگاتا کہ حالانکہ اس کی چمک اس سے زیادہ ہے, اس شمع سے زیادہ چمک ہے بجلی کی جو یہ بادلوں پہ گرجنے والی ہے. کیونکہ پروانے کو پتہ ہے کہ یہ یار بے وفا ہے, یہ آج یہاں چمکے گی, کل کہیں اور چمکے گی, پرسوں کہیں اور چمکے گی. تو الحمدللہ ہم نے بے وفاؤں سے نہیں, ہم نے وفاداروں سے یاری لگائی ہوئی ہے. اور ہم احمد پور اس لیے آتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمارا یار با وفا ہے, یہ آج بھی ہمیں یاد محبوب کے جام پلائے گا, کل بھی پلائے گا, اور مرتے دم تک الحمدللہ یہ جام ہم پیتے ہی جائے گا اللہ کے فضل و کرم. تو یہ پروانوں کی طرح ہمارا یہاں آنا اور یہاں پہ جھومنا, یہ الحمدللہ یہ سارا یاد محبوب کا فیض ہے, یہ میرے شیخ کے کلام کا فیض ہے. انہیں ضبط کروائے, میری بات سنیں. آپ لوگوں نے شاخ دیکھی ہوگی. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ شاخ کو کاٹنا ہو کیا کرتے ہو؟ یہ انگلی سے کاٹتے ہوں کر کے. کبھی کوئی ترخان دیکھا ہے کہ جس نے ممبر بنانا ہے یا کرسی بنانی ہے تو انگلی کے ساتھ یوں لگا ہو گئی؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے, اتنی طاقت تو اس کی انگلی میں نہیں ہے نا. کلہاڑی کا یا آری کا استعمال کیا جاتا ہے, اسی طرح بات. اچھا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تم نے وہ کلہاڑی اٹھا کے تو وہ شاخ کو 2 ٹوٹے کرنے ہوں, اسے کاٹنا ہو, تو اس نے آگے سے شاخ نے تمہارا ہاتھ روک لیا, خبردار مجھے نہ کاٹنا, مجھے نہ چھیڑنا. کبھی ایسا ہوا نہیں نہ ہوا. کبھی ایسا ہو دیکھا ہو کہ ترخان جو ہے جی وہ لکڑی کاٹ رہے, آرے پہ اپنی لکڑی لے کے گئے, یہاں ترخان کافی موجود ہوں گے, تو وہ لکڑی جو ہی کاٹنے لگے تو لکڑی جو ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے تو آگے دوڑ لگانے لگ گئے. ایسا بھی نہیں نہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس لکڑی کو پتہ ہے, اسے خبر ہے کہ یہ جس کے ہاتھ سے آری چل رہی ہے یہ کوئی کاریگر بندہ بیٹھا ہوا ہے, یہ وہ ہے جس نے مجھے اس عام سی لکڑی سے تراش کے اور ایک خوبصورت ممبر یا خوبصورت کرسی بنانا ہے اور مجھے چمکانا ہے. اور جب میں اس منزل پہ پہنچوں گی, اس کے ہاتھوں میں آؤں گی, جیسے جیسے یہ مجھے کاریگر جو ہے چمکاتا جائے گا, بناتا جائے گا, میری قیمت بڑھتی جائے گی, مجھے لوگ پسند کرنا شروع ہو جائیں گے, میں لوگوں کی نظر کا, لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی جاؤں گی. اب یہ دیکھیں ایک ممبر ہے, یہ عام کوئی لکڑی یہاں پہ پڑی ہو, اس کی یہ حیثیت تو نہیں ہو سکتی یا یہ قیمت تو نہیں ہو سکتی. تو ٹھیک اسی طرح یاد رکھیں, ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے جس کے پاس نگاہ کی یاری ہوتی ہے, اور وہ بھی انسان کو دل میں نگاہ کی یاری چلا کے تو دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا جو شمع ہے, جو دیا ہے, وہ روشن کرتا ہے. اور جیسے ہی وہ دیا روشن ہونا شروع ہوتا ہے, انسان کے لوں لوں سے خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہے, اور انسان جو ہے وہ بھی اس کرسی کی طرح, اس ممبر کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ کوئی چمک لے کے تو کسی بھی مجلس میں جا کے بیٹھتا ہے تو لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے, لگتا ہے کسی کاریگر کے ہاتھ سے ہو کے آیا ہے, لگتا ہے کسی اہل نظر کے ہاتھ سے ہو کے آیا ہے. ہو گیا منظور ہو جو چڑیا نظری یاد دی. تو اس لیے منظور نظر ہونا ضروری ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ یہ کاریگر بڑے کمال کے ہیں, انہوں نے ہمیں پالش اس طرح کرنا ہے, ہمیں چمکانا اس طرح ہے کہ ہم نے انشاءاللہ قیمتی اور انمول ہوتے جانا ہے. جیسے جیسے ہم انمول ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ہماری قیمت جو بڑھتی جائے گی اور ہم قرب الہی پاتے جائیں گے. یہ ایک منزل اسٹیپ بائی اسٹیپ بندے کو آگے جانا پڑتا ہے. آئے میں آپ کو یہاں پہ مولانا روم کی بات بتاؤں. میرے حضور قبلہ عالم نے بھی یہاں پہ پڑھا, نظر کر رحمت للعالمین, شہنشاہ نظر کر رحمت للعالمین, شہنشاہ حسینہ ما جبینہ,
ایسی گریہ زاریہ ہو زاری حضرت صاحب نے کی کہ سرکار کی ہم پہ نظر ہو تاکہ ہم منظور نظر ہو، کیونکہ انہیں بھی خبر تھی ہو گئیاں منظور ہو جو چڑھیا نظری یار تھی۔ تو اب مولانا روم سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا وجدان، ان کا عشق، ان کی محبت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ شاخ تیز از شاخ تیز از تیشائے دست است نیست، شاخ تیز از تیشائے دست است نیست، هیچ شاخ از دست پیشا است نیست۔ تو ٹھیک جس طرح شاخ نہیں نا حرکت کرتی، تم بھی جب اپنے شیخ اور کسی اہل نظر کے سامنے آ، تیرا بھی کام ہونا چاہیے کہ بس ان کے سامنے بیٹھا رہے اور وہ اپنے نظر کی آری چلا چلا کے عشق مصطفیٰ تیرے سینے میں ڈالتے رہے۔ اس طرح مولانا نے فرمایا کہ شاخ اگر حرکت کرو گے، دوڑو گے، بھاگو گے تو کہیں مراد نہیں پا پاؤ گے، نہ یہاں پہ نہ کہیں اور۔ تو یہ ایک طریقت کے اصول ہیں۔ اب میں آپ کو آخری بات سمجھاتا ہوں اس بات کو، یہ یاد محبوب کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اڑتا جا رہا ہو، میرے قبلہ عالم کا فیض دیکھے کہ حضرت صاحب نے، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ یاد محبوب بڑا حسین جال ہے، یہ بڑا حسین شکاری ہے، لوگوں کو شکار کر کے لاتا ہے۔ اب دیکھیں وہ باز ایک جا رہا اڑ رہا ہو، ہواؤں کا وہ بادشاہ ہے جناب، پرندوں کا بادشاہ، ہواؤں میں رہنے والا وہ باز ہے۔ تو وہ اڑ رہا تھا تو اس نے نیچے نظر گئی، دیکھا ایک خوراک کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا آج تو مجھے شکار کی ضرورت نہیں پڑے گی، آج تو میں یہاں پہ جناب سامنے کسی نے تیاری کی ہوئی ہے، میں جا کے تو خوراک اپنی لوں گا، میری خوراک مکمل ہوگی، میں توانا تازہ ہو جاؤں گا۔ تو اسے کیا پتا تھا وہ خود شکاری بننے جا رہا ہے۔ وہ جیسے ہی نیچے آیا، اپنی خوراک کے قریب پہنچا تو وہاں پہ جال لگا ہوا تھا، وہ جال میں پھنس گیا۔ پریشان ہوا کہ یار میں ہواؤں میں اڑنے والا، پرندوں کا بادشاہ، اتنی مجھ میں قوت ہے، میرے ساتھ آج کیا معاملہ ہوا، میں پھنس گیا جال میں، اب مجھے یہ قید کر لیں گے۔ اب یہاں تک تو فیصلہ بڑا منفی نظر آ رہا ہے نا، یہاں تک تو معاملہ بڑا جو نقصان اور گھاٹے والا ہے۔ آپ کا تو یہ خیال ہوگا کہ اس نے بڑا نقصان کیا یار، اچھا خاصا اڑ رہا تھا، اڑتا رہتا ہے، کیوں نیچے آ گیا اپنی جان کو، وہ کیا کہتے ہیں، ہاں بیل مجھے مار، یہ والا حساب ہوا نا اس کا، اڑ رہا ہے اڑتا جا، تو کیوں نیچے آیا؟ آپ کی نظر میں تو یہ کمال ہے کہ دیکھو بھائی اڑنے والا جانور اس جال میں۔ اب میں اس سے آگے مولانا روم ہمیں کیسے لے کے جاتے ہیں، اب حیوانی زندگی سے انسانی برائے مولانا نے کیا خوب سمجھایا، وہ توجہ کرے کہ وہ شکار کرنے آیا کہ میں اس گوشت کے ٹکڑے کو لے کے دوبارہ اڑوں گا، توانا ہوں گا، تازہ ہوں گا۔ اب اسے یہ خبر نہیں تھی کہ نیچے پہلے ہی آلریڈی کسی نے جال بچھایا ہوا ہے اس کا شکار کرنے کے لیے۔ تو وہ جیسے ہی نیچے آیا وہ شکار ہوا۔ اب وہ جو شکار تھا، شکار جال جنہوں نے پھنسایا ہوا تھا، وہ بادشاہ سلامت کے کرندے تھے۔ اب یہ بات توجہ سے سنیے گا، کچھ جال ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں دکھا کے تو بڑے بڑے کام لینے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی آگے سمجھاتا ہوں۔ اب وہ جیسے ہی پھنسا، وہ بادشاہ کے کرندے تھے۔ اب چند دن گزرے تو وہ جو شکاری ہونے والا تھا، وہ جو باز تھا جسے شکار کر کے جال میں پھنسا کے لے کے گئے، جب کچھ وقت گزرا، کچھ دن گزرے تو کسی نے دیکھا کہ وہ بادشاہ کے دائیں بازو کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو بتاؤ مجھے کہ وہ شکاری کا مقام بلند ہوا کہ نہ؟ اچھا یہاں پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ آپ لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں، کسی نے آپ کے پاؤں باندھے ہوتے ہیں، کسی نے باہر کوئی گھر میں کھڑا کیا کہ خبردار باہر نہیں نکلنا اعتکاف سے، یا کسی نے باہر سے تالا لگایا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں نا۔ تمہیں خود خبر ہے کہ جتنے مرضی پردے ہٹا دیے جائیں، دروازے کھول دیے جائیں، تجھے پتہ ہے کہ بھائی میں اس قید میں رہنا ہے، کیونکہ تجھے خبر ہے کہ اس قید میں تب رہائی ملے گی جب مجھے زیارت ہوگی، جب مجھے دیدار ہوگا، جب میں محبوب کا قرب پالوں گا، جب میں رب حقیقی کے جو قرب پالوں گا۔ کیونکہ تجھے پتہ ہے کہ تب میں باہر جب نکلوں گا نا تو تب پھر میرے اوپر پھولوں کی برسات ہوگی، پھولوں کے، گلاب کے پھولوں کے سائے میں گزرتا جاؤں گا اور اپنی منزلیں طے کر۔ اب مجھے بتائیں، یہ بھی قید، کچھ قیدیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کا مرتبہ، مقام بلند کرتی ہے۔ مجھے بتاؤ کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے نبی کو، حضرت یوسف کو کوئی قید کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ قید کیا تھی؟ وہ قید ان کا مقام بلند کرنے کے لیے تھی، انہیں مرتبہ دینے کے لیے تھی، انہیں بادشاہ بنانے کے لیے تھی۔ تو اسی طرح جس طرح وہ باز
جال میں تو پھنسا لیکن اسے مقام کیا ملا کہ وہ بادشاہ کے دائیں بازو پہ بیٹھا ہوا تھا. اور اب جس نے آنا ہے اس نے بادشاہ کی بھی عزت کرنی ہے اور اس عقاب کی بھی, اس باز کی بھی عزت کرنی ہے. تو ٹھیک یاد رکھو, یاد محبوب بھی وہ جال ہے کہ جو ہمیں پھنسا کے ہمارے اوپر جو نابے والا ہمیں اپنے حصار میں لیتے لیتے اپنے محبوب کے پاس لاتی ہے. پھر ان کا کیا کام ہے؟ انہوں نے وہ خوراک ہمیں دے کے, روحانی غذا دے کے تو الحمدللہ بارگاہ حقیقی تک, اللہ کی بارگاہ تک لے کے جانا ہے. یہ کاملین اور اللہ کے نیک پر برگزیدہ لوگوں کا کام ہوتا ہے. کن کا کام ہوتا ہے؟ جن کی ہو گئیاں منظور ہو, جو چڑیا نظیر, جو منظور نظر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھے ایک بات, کہ ایک بندہ اندھا ہو جسے دکھائی نہ دیتا ہو, وہ خود نہیں صبر کر پائے گا. وہ خود کیسے, میں دیکھو نا, کئی دفعہ تمہیں مثال دی ہے, یہ بھی تم نے آنکھیں بند کی تھی, کوئی شے تو نہیں دکھائی دی. اب میں تمہیں کہوں کہ یوں ہی آنکھیں بند کرتے کرتے ذرا مسجد سے باہر جاؤ, کوئی 10 دفعہ تم گرو گے. وجہ کیا بنی؟ دکھائی نہیں دے رہا. تو اسی طرح کامل اللہ کے ولی, کامل پیر اور ناقص پیر کی بھی یہ مثال ہے کہ جو کامل پیر ہوتا ہے اس کی آنکھیں بند بھی ہو تو وہ تمہاری, اسے چونکہ خبر ہوتی ہے کہ منزل کون سی ہے, محبوب کا رستہ کون سا ہے, وہ تجھے ہاتھ تھام کے اس منزل تک لے کے جائے گا. اور جو ناقص پیر ہے, جسے شریعت کا پتہ نہیں, حقیقت کا پتہ نہیں, معرفت ذکر و حقیقت کا پتہ نہیں ہے, وہ خود چونکہ اندھا ہے, اس نے کبھی اس راہ پہ وہ گیا ہی نہیں. جب وہ خود نہیں گیا تو وہ خود بھی ٹھیکے کھائے گا, تجھے بھی مروائے گا. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے آنا ہے نا تو ان کے پاس آنا ہے کہ جن کی ہو گئیاں منظور ہو, جو چڑیا, جو اہل نظر لوگ ہیں, جو ایک نظر اٹھائیں تو آپ کے دل کی دنیا, دل کے جہان آباد کر دے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ایسے کاملین اللہ نے عطا فرمائے. اللہ آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے. ایک لمحے کے لیے بس اللہ کا ذکر کریں, پھر انشاءاللہ ہم جو ہے نا نماز ادا کریں گے. اللہ 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 اللہ